ویلکم بیک جی. ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم اس بریک کے بعد جب آتے ہیں حمد و نعت ہم سناتے ہیں، شامل کرتے ہیں. اور آج جو ہم نے وقت رکھا ہے وہ جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے ہم آپ کو جوابات دیں گے. معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں نعمان فاروقی صاحب. ہمارے یہ اکثر گیسٹ بھی بنتے ہیں، نقاد بھی ہیں، ہمارے غلطیوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، لیکن آج یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ نعمان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ میری بڑے دوست پیاری شخصیت قاری عمیر بن عزیر موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آج ماشاءاللہ ملاقات ہوئی ہماری کافی دنوں کے بعد. الحمدللہ. ویسے آف دا ریکارڈ تو ملتے رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ والی ملاقات کافی دن بعد ہوئی. اور سب خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. آپ کے بھی آنے کا شکریہ جی. اور پہلے ہم چلتے ہیں نعمان صاحب کی جانب. کیا سنا رہے ہیں آپ نعمان صاحب آج؟ نعت سنائیں گے انشاءاللہ. نعت رسول مقبول. ماشاءاللہ. پلیز سنائیے. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں تیرے سور و بدر کے باب کے میں برق الٹ کے گزر گیا. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. کسی غم گسار کی محنتوں میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے سنبھل، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے سنبھل.
مجھے میرے دعوائے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں۔ دوبارہ سنائیے گا یہ شعر، دوبارہ سنائیے گا پلیز۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے سنبھل، مجھے میرے دعوائے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا، اسے میں نے دل سے بلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر جو آپ نے کہا نا نعمان صاحب کہ میرا عشق کیسا ہے، مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا، بالکل کتنی ناکام عاشقی ہے میری، کتنی ناکام میری لگن ہے، کتنی ناکام میری جستجو ہے، میں کسی اہل ہی نہیں ہوں، میں صرف سوچ سکتا ہوں، میں کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ عمیر جی، معاملہ ایسا ہے کہ سوال اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے پاس، تو عمیر بن عزیر جب ہمارے پاس آتے ہیں جی تو سوال ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اور پھر ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج ہم اس وقت میں کتنا زیادہ ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر ہم وہ سوال آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہی کیا ہے جی، تو جو ٹائم ہے اس کے مطابق چلتے ہیں جی۔ پہلا کویسچن ہے کہ بعض لوگ داڑھی سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں تاکہ جادو وغیرہ نہ ہو سکے، کیا اس کی کوئی اصل شریعت میں ہے؟ کیا واقعی داڑھی کے ٹوٹے ہوئے بالوں پر جادو ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ ویسے تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر کے اس کے بالوں کو گھرا دینا، اس کی ویسے صراحت تو کہیں نہیں ملتی، لیکن ٹوٹے ہوئے بالوں پہ اگر جادو کیا جائے تو اس پر جادو نہیں ہوتا، اگر جادو کر بھی دیا جائے تو اس کا اثر نہیں رہتا۔ اچھا، داڑھی کے بارے میں ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو منڈواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے اب داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھا دو اور مونچھوں کو کٹوا دو، منڈوا دو۔ جنات اچھا عمیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اتنا جادو بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا ہم بہت زیادہ توہم پرستی کی طرف جا رہے ہیں؟ جیسے جیسے ماڈرن ایرا آ رہا ہے، جدت کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، تعلیم بڑھ رہی ہے، لیکن یہ والے معاملات بھی ساتھ ساتھ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ٹیکنالوجی ہے نا، یہ بھی بڑھ رہی ہے، اسی طرح یہ بھی جادو کی طرف لوگ کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ دین سے دوری۔ اچھا، یہ پہلے دور میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، پہلی امتوں میں بھی تھا، اس میں بھی ہے۔ تو اس وقت اتنا عام نہیں تھا کیونکہ ہماری دین کے ساتھ دین پہ مضبوطی بہت تھی، نماز، جی، اسی طرح صبح شام کے اذکار، پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ سب چھوڑ دی ہیں۔ اب پکا پکا ہے سامنے آئے، بس قاری صاحب آپ کر دیں، ہاں، اور میرے لیے وظائف بھی آپ کر دیں، میرے لیے عبادت بھی آپ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے پہلے جو سیگمنٹ میں نے کیا ہے جو ہم آج کر رہے تھے فرسٹ ہاف میں، اس میں یہ چل رہا تھا کہ جی حج بدل کے حوالے سے دنیا چاہتی ہے کہ وہ حج پہ جائے، حج بدل کے لیے جائے، اور اس میں بھی پیسوں کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ کس طرح سے کمائی کر لی جائے، ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، کمپنیز جو ہے نا وہ اس چیز کو تو یہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی معاملات درپیش ہم عبادت نہ کریں، ہم جا کے کہیں قاری صاحب ہمارے لیے آپ عبادت کر دیں، ہمارے لیے وظائف کریں، ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے پاس چونکہ بہت سی دنیا آتی ہے ان مسائل کے حوالے سے، کیا دیکھے آپ؟ لوگ پڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس کی ریزن؟ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات ہے، جی، ہم نے اسکول پڑھا، جی، انگلش پڑھی، میتھ پڑھا، سائنس پڑھی، ہمیں کمپیوٹر پڑھا، دنیاوی تعلیم لی، مطلب ہم نے لی۔
ہم نہ چاہتے ہوئے نا کوئی ہم سے سوال کرتا ہے یا ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں ادھر آؤ میں آپ کو سمجھاؤں گا, ادھر 2 منٹ کا کام ہے آپ کو بھی سمجھا دوں گا, یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح. قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کہہ دیں گے کہ ہم پڑھ لیں گے؟ قاری صاحب قرآن یہ تو لازم بات ہے ہر مسلمان, بلکہ میں نعمان صاحب آپ کو بھی شامل آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان بچے کو بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں ابتدا سے ہی قرآن. 95% لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. 95% لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے وہ 95% آتا ہی نہیں ہے پڑھنے. اچھا اس میں 2 چیزیں, ایک تو پڑھنا نہیں آتا ہے, ایک پڑھتے ہی نہیں یا آتا ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں. دیکھیں نا, والدین نے نہیں سیکھا. اچھا اس کے بعد قاری صاحب آئے گھر میں پڑھانے کے لیے آئے, والدین کو نہیں پتا وہ کیا پڑھا رہے ہیں, خود نہیں پڑھا, انٹرسٹ نہیں تھا, وہ جیسا بھی پڑھا کے گئے چلے گئے. اب بچہ بڑا ہوتے ہوتے وہ اس کو پتا کہ یہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے, نہ انٹرسٹ شو کیا نہ خود پڑھا. اب جس چیز کے بارے میں خود علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, وہ جو آ رہا ہے وہ اس کو بھی, اچھا اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھتے کہ قاری صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا. اب بچوں کے انٹرویو لیں آپ جی تو پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے, کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں آپ, اچھا آپ کہاں کہاں پڑھاتے رہے ہیں, آپ کی پریکٹس کتنی. قاری صاحب سے کسی نے پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے آپ فاضل ہیں؟ کبھی نہیں پوچھا, انٹرسٹ نہیں ہے, انٹرسٹ ہے ہی نہیں, شو ہی نہیں کیا. اچھا جو میں سمجھ پایا آپ نے کہا ہے ایک تو تھا نا کتاب نہ پڑھنا آنا, آپ کو الف بے پے نہیں آتا, یہ سیم ویسے ہی آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, عربی پڑھنی نہیں آتی, الف لام میم نہیں پڑھنا آتا, یا وہ فرما رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ آتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میری وائف پڑھ سکتی ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا, یہ وہ پڑھ لیں میری جگہ. اللہ اکبر. نہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کچھ نہیں کر سکتے. بھئی ہمارے پاس کون سی سائنس ہے, قرآن ہے, جتنا آپ پڑھیں گے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور یہ چیزیں دور ہو جائیں گی. تو بیسک وہی چیز آ گئی, ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے بیکوز ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا, ہم نے محنت ہی نہیں کی اس میں. یعنی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے, پڑھ ہی نہیں آتے نہیں. یہ تھوڑی سی میں جی پلیز پلیز, اگر اس ریشو کو تھوڑا کم کر لیا جائے, یعنی ایسے سمجھ لیں کہ صحیح پڑھنا جو ہے جی تجوید کے ساتھ, جی ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, تناسب ظاہر ہے کچھ زیادہ ہی ہے, اتنا کم نہیں ہے کہ نہیں. میں نے صحیح طریقے سے پڑھنا, میں نے اس چیز کو ہم چونکہ روزانہ چیک کرتے ہیں, کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم ان کو پڑھ کے بتاتے ہیں آیت کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى. کر صاحب یہ بہت لمبی پڑھی نہیں جائے گی, میری مسز پڑھ لیں گی, میری امی پڑھ سکتی ہیں. اچھا قاری صاحب اس میں ایک اور چیز ہے, میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پہ آیات کچھ ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا الف لام میم, سورہ بقرہ ہے, سورہ فاتح ہے, سورہ مزمل ہے, سورہ ملک ہے, اس کو وہ پڑھ کیسے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ یہ تو مجھے پہلی دفعہ قرآن تو ہے ہی نہیں اس طرح. یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ تو درست ہے, یہ تو بالکل درست نہیں. تو یہ میں نے دیکھا لوگوں ایسے کرتے ہیں جو کہ ہے نا سر, اور یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں لگ سکی کہ یہ آیت تو لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ کیا ہے؟ دراصل نا ہم نے مذاق بنایا ہے, اس کو سمجھا ہی نہیں. جتنا ہم انٹرسٹ شو کرتے ہیں نا دوسری چیزوں پر, اپنے گھر کے معاملات میں بھی, اور لا یعنی چیزوں پر, مطلب پولیٹکس سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے, لیکن ہم سوال بتا رہے ہوتے ہیں, انٹرسٹ آ رہا ہے, لیکن قرآن کے متعلق کوئی اور بھی بات کر رہا ہوگا, اچھا ہوگا, پوچھا نہیں. یہ وہ بات ہے کہ ہم جستجو کریں گے تو دین سیکھیں گے, جستجو کریں گے تو قرآن پڑھیں گے. ایسا ہی. ٹھیک ہے سر, اگلا سوال ہے, کیا جنات میں بھی شرعی علوم سیکھنے سکھانے کی بات کریں تو سوال بھی یہی ہے, کیا جنات میں بھی شرعی علوم سیکھنے سکھانے کا نظام موجود ہے, کیا ان کے تعلیمی ادارے بھی ہوتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے. بالکل جی ہاں, بالکل ہے ایسے. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الذاریات میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے وما خلقت الجن, جنوں کا نام لیا, پہلے مخلوق یہ آئی تھی, ہم بعد میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت کیسے ہوتی ہے؟ اب ہم نظر آتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. تو ہماری یونیورسٹی بنی ہے, مدارس بنے ہیں, ان کے بھی پراپر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صحابہ بڑے پریشان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے, صحابہ کی رات بڑی پریشانی میں گزری. تو
صحابہ نے دیکھتے رہے، دیکھا تو حرا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنوں کا ایک وفد آیا تھا دعوت دینے والا، تو اس نے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے گیا تھا، تو میں ان کو وہاں قرآن سنانے گیا تھا. اور ایک اور قرآن کی ایک آیت ہے وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، وہ آپ کا قرآن سنتے تھے. تو یہ قرآن سننے آئے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، یہ لمبی ہے یہ روایت، لیکن اس کے اندر یہ انہوں نے بتایا کہ آسمان سے نا جب جنات جاتے تھے اوپر اور ان کو کوئی خبر ملتی تھی نا، تو ایک خبر کے ساتھ 10 خبریں 9 خبریں جو ہے نا وہ جھوٹی لگا کے وہ لوگوں کو نجومی اور اس طرح لوگوں کو بتاتے تھے. وہ آگے بتاتے تھے، کوئی ایک بات سچ ہوتی تھی دوسری. ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ بات. تو وہ ان کا قطع تلقی ہو گئی، ان کی مطلب کہ ختم ہو گیا رابطہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ سنی نا قرآن، تو جنات نے کہا یہ وہی قرآن ہے جس کی وجہ سے رب ہمارا ختم ہو گیا. اللہ، یہ وہی قرآن تھا جس کی وجہ سے. تو یہ ان کا سیکھنا سکھانا ان کی پورا سلسلہ ہے. بلکہ ہمارے ساتھ جنات پڑھتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، ہم جس قبیلے کو مسلمان کرتے ہیں تو جب وہ قائل ہو جاتے ہیں، اچھا یہ جنات جو ہے نا یہ قرآن سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں. یہ ایک بات محظوظ ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ بات دوبارہ ڈسکشن میں قرآن سے نا، قرآن سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں جو اچھے جنات ہیں. اچھا، وہ قرآن سن کے اگر ان کا دل صاف ہے نا تو وہ قرآن کی طرف بڑا جلدی آ جاتے ہیں اور وہ سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. آپ سندھ والی سائڈ پہ چلے جائیں جی نعمان صاحب، وہ سندھ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ غیر مسلم زیادہ رہتے ہیں، عمر کوٹ ہے، اور اسی علاقے ہندوؤں کی تعداد. ادھر جا کے جب ہم نے ہمارے علماء سلف گئے ادھر تبلیغ کی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. آج کی دور میں بھی ہم کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں. تو کچھ جنات کو بھی نہیں پتہ ہوتا علم کہ وہ کیا. تو پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہمارے جو بڑے بڑے قراء ہیں، قاری ابراہیم صاحب ہیں، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ہیں، اور جس طرح قاری عبدالودود عاصم صاحب ہیں، اور بڑے بڑے مراکز میں یہاں ایک قرآن سنتے ہیں باقاعدہ. مجھے انہوں نے جنات میں مجھے کہا کہ ہم آپ کا رمضان میں قرآن آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، آپ ہمیں قرآن کی تلاوت سنائیں. جب وہ حاضری کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا قرآن سنا تھا، ہمیں قرآن سنائیں. جنات کو بہت شوق ہے قرآن کی تعلیم لینے کا، سمجھنے کا، سننے کا. تو سمجھ میں یہ آیا ایک گروہ ہے شریر، ایک گروہ ہے نیک. تو یہ نیک زیادہ ہیں یا شریر زیادہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے نا یہ خیر ہی خیر والے، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور جو جنات ہیں ان کے اندر شر ہی شر ہے، اور انسان جو ہے نا اس کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ کی تقسیم ہے جو اللہ نے کی ہے. تو جو جنات ہیں کم ہیں ان کے اندر جو خیر والے ہیں، بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر ان کے اندر شر ہی ہوتا ہے. لیکن جو خیر والے ہیں جی وہ بہت خیر والے ہیں. پھر اسی طرح وہ مدارس میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مدارس میں ان کو جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قرات سیکھنی ہے، تو ان کو ادھر اس جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے. وہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو بنا کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا دے. یاد ہے آپ کے گھر ایک نشست ہو رہی تھی تو پھر آپ نے باقاعدہ بتایا کہ ایک جن آپ کو چائے نہیں بنانے دے رہا تھا. یہ جو آف دی ریکارڈ ہمارا اپنا ایک واقعہ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے والد صاحب، تب ان کے حیات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے، درجات بلند کرے، بڑے نیک اور نامی گرامی شخصیت تھے. ہم ان کو مدعو بھی کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں. خیر، کم ٹو دا ٹاپک. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے والد کو شکایت لگائی کہ والد صاحب یہ فلاں جن آیا اور یہ مجھے چائے نہیں بنانے دے رہا، اور کب بھی توڑا اس نے. وہ سارے معاملات وہ ہوا اس طرح کہ وہ ایک جن تھا، وہ جب وہ حاضری ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چائے پینی ہے. اچھا، ہم نے چائے پینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں چائے بنا رہا تھا تو میں نے پانی تھوڑا سا ڈال دیا کیونکہ ہم سیپریٹ چائے پیتے ہیں. تو میرے سامنے پڑا کپ ایک دم ٹوٹ گیا. تو میں نے آ کے ان کو کہا کہ دیکھیں انہوں نے یہ حرکت کیا، تو ان کو منع کیا کہ تم کیوں آئے گھر کے ایریا میں، تمہیں منع کیا کہ تم نے نہیں آنی. تو یہ شریر ہیں، شریر ان کے اندر شر آتا ہے اس طرح. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا جو سوال سے بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو نیک ہیں وہ قرآن پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، جستجو کریں گے، اور بہت شوق سے سنتے ہیں اور لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں. لیکن جو شریر ہیں وہ غیر مذہب، یعنی کہ وہ مسلم نہیں ہیں اور وہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ اور کسی مذہب سے ہیں. جیسے قرآن سن کے محظوظ ہوتے ہیں، آتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح جو غیر مسلمان ہوتے ہیں جن وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کو آگ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھاگتے ہیں وہاں سے، ان کو اچھا نہیں نہ لگتا. تو عمیر صاحب ان میں بھی مذاہب ہیں، اس کا مطلب بہت سارے آگ کو مارنے والے اور فلاں ہم
ان کے اندر بہت زیادہ فرقے ہیں, بہت زیادہ ہیں. ٹھیک, اگلا کویسچن ہے جی میرے پاس کہ کیا آیات سحر کو ایک خاص مقدار میں پڑھنا اور پھر مریض کو دم کرنا یا کسی چیز پر دم کر کے کھلانا یا پلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جیسے کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے, سورۃ بقرہ کے بارے میں آتا ہے, سورۃ معوذتین کے بارے میں آتا ہے, یہ پڑھ کر دم کیا گیا. ایک صحابی تھے, وہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے, تو انہوں نے علاقے کے جو ایک بندہ تھا وہ ان کا سردار, صحابہ نے ان کو دم کر دیا, تو دم کیا تو ان کو شفا مل گئی. تو وہ رسول اللہ نے فرمایا تم نے کیا دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو وہ شفا ہو گئی اس کو. اسی طرح ایک اور آدمی تھا, وہ پاگل تھا, اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا, زنجیروں میں, تو اس کو دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے, تو وہ بھی صحت مل گئی. اس کی کوئی مقدار ہوتی ہے سورۃ فاتحہ ہاں کی جیسے؟ مقدار, اس کی مقدار یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اپنی اپنی مقدار بتاتے ہیں. اچھا, لیکن ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ جتنی مقدار میں آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے 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 7 مرتبہ, 11 مرتبہ, 21 مرتبہ, 41 مرتبہ, جس عدد میں آ کے فرق محسوس ہو جائے وہ اتنی عدد میں آپ پڑھ لیا. اچھا میں نے بھی ایک چیز نوٹ کیا, آپ طاق میں بتا رہے ہیں, جفت میں نہیں بتا رہے. طاق میں 7 not 8, 11 not 12, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ طاق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی طاق ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو طاق پسند ہے. اچھا نسبت ہاں نسبت, تو اس میں کافی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو حدیث ہے نا جس کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے دم کیا, تو اس میں 7 دفعہ پڑھنے کا ذکر بھی ہے. اچھا اچھا سر نعمان صاحب, اب مجھے ماشاءاللہ آپ صاحب علم میں آپ سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں. یہ جو 7 کا صیغہ ہے, میں نے قرآن کریم میں اور احادیث میں اور گفتگو میں, واقعات میں یہ بہت دیکھا ہے, جس طرح 70, 700, 7, اس کو کیوں اہمیت دی گئی؟ کیا یہ انفینٹی ہے یا 7 کو باقاعدہ بتایا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو 70 یا 700, تو یہ تو ہے کثرت. ٹھیک ہے, یہ کثرت پہ دلالت, یا کسی بھی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ یہ کہا ہے, ہاں جی, تو 100 مرتبہ تو نہیں کہا ہوتا, کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 70 جو ہے نا عربی میں یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے لیے, آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے, ان کے لیے بخشش مانگیں گے, تو بخشش نہیں ہے منافقین کے لیے, یعنی بار بار بھی کہیں گے تو بار بار وہ رد ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ 7 کا کوئی ہے ایسا؟ اب دیکھیے نا, یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی آیات 7 ہیں, خود بھی ساتھ دیکھیے, پوری لاجک ہے نا, پوری لاجک ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں, یعنی کئی راز کئی لوگوں نے ایسے لکھا بھی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کی کچھ حقیقت ہے صحیح نادار. ٹھیک ہے. اچھا ویسے بھی نا عمیر جی, بات یہ ہے کہ جب نبی مکرم نے 7 دفعہ کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس پھر وہ 7 ہی ہے, ہمیں پوچھنے یا ہمیں اس پہ ڈسکشن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ نالج لینا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, دین کی جستجو کرنا ضروری ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. جادو کی آیات بھی ہیں قرآن مجید کے اندر, جنات کی آیات بھی ہیں. سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے, اس کے اندر اس کو توڑنے کے لیے آپ کثرت سے اس کو پڑھیں, آپ کا جادو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سورۃ یونس کی 81 اور 82 نمبر آیت ہے, فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر, یہ بھی جادو کے لیے بہترین آیات ہیں. سورۃ بقرہ کے بارے میں آتا ہے یہ روشنی ہے, اس سے جنات جل جاتے ہیں, اور ایک روایت میں جنات بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, اس کا توڑ ہی نہیں ہے, مطلب کہ یہ کمال ہے. اچھا اس کے بعد نا ابن القیم, ابن تیمیہ, ابن القیم اور امام مجاہد, جی ان کا قول ہے, یہ قول میں ذکر کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کسی مریض کو آیات قرآنی لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کے ان کا پانی پلا دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے, وہ بھی پلایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بالمشافہ سامنے بیٹھ کے دم کروایا جائے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ افضل ہے, وہ بہتر. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ میرے پاس ایک کل مریضہ آئیں اور آگے کہنے لگی ہم رقیہ کرتے ہیں, ہم رقیہ کرتے ہیں. ہر کام میں رقیہ نہیں چلتا. مطلب کہ آپ کو بخار ہوگا آپ پیناڈول لے لیں گے, آپ کے گردے میں درد ہے پھر بھی آپ پیناڈول لیں گے, آپ کے مطلب کہ ہر مرض کی دوا, ہر مرض کی ایک دوا ہے, ہر مرض کا علاج ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم رقیہ سنتے ہیں. بھئی ہر کام کے لیے کچھ جادو اس طرح کے ہیں, جادو کر کے اس کے اوپر جنات کو مسلط کیا جاتا ہے, جنات کو مسلط کیا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جن کو ایک جن آپ رقیہ سنیں گے وہ جن حاضر ہو جائے گا, اس کو کون پکڑے گا, کون سے بات کرے گا, کون اس کو سمجھائے گا, کیسے اس کو پکڑیں گے, نہیں پتا آپ کو, لوگ ڈر جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اچھا پھر ایک کو ماریں گے رقیہ سن کے, چلو ایک بھاگ گیا دوسرا آ جائے گا. جادو کے ذریعے نا, جادو جب تک ختم نہیں ہوگا وہ آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عامل ہے نا, عالم اور عامل, عالم اور عامل
ان سے رابطہ کیا جائے جو اس چیز کا علاج کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا ایک کویسچن جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے, بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی مجھے ٹیکسٹ آئے ہیں اس کے. عمیر صاحب وہ کویسچن یہ ہے کہ گھر میں جیسے بہت زیادہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے, اچھا بڑی محصور کن پلیزنٹ خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں نا, ڈفرینٹ, مائلڈ ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے, سر میں چڑھنے والی, لیکن وہ بڑی اچھی خوشبو جو کہ آپ کو بھلی لگتی ہے لیکن ہوتی بہت تیز ہے, یا یہ, یا پھر بڑی گندی بدبو آتی ہے جیسے گھر صاف ستھرا ہے, بالکل پاک صاف ہے, لیکن ان پلیزنٹ, فلتھی, سٹنکی, جیسے وہ بڑی ناگوار بدبو. ان دونوں کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جادو کی علامت, یہ اچھی چیز نہیں ہے. دونوں ہی جادو کی علامت ہے؟ مطلب دوسری جادو کی علامت نہیں ہے جی, لیکن ہے بھی وہ اسی زمرے میں ہی آتی ہے. خوشبو ہونا بھی ہاں, اور بدبو مطلب ہونا کہ بھی. وہ جنات اگر آتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہی آ رہی ہے نا, وہ لے کر آ رہے ہیں خوشبو, کسی ریزن سے لے کر آ رہے ہیں نا, تو نہیں ہونی چاہیے, نارمل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جو بدبو ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ جو آتی ہے اس سے آپ کا رشتہ خراب ہوتا ہے, اس کے بعد گھر کے اندر نچاکیاں آنے لگ جاتی ہیں اور لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے, آپ کا گھر سے باہر بھاگنے کو دل کرتا ہے. کنفرم جادو ہے. کنفرم, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے خود بھی تجربے کیے ہیں, جی, یہ تجربے میں باتیں آئی ہیں, تو کوشش کریں گے. ہاں, اور جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں گے, سورہ بقرہ اگر لگا دیں گے نا, تو یہ خوشبو بھی اور یہ بدبو بھی دونوں غائب ہو جائیں گی. اچھا جو میں سمجھ پایا, خوشبو کا ہونا بھی جادو کی علامت ہو سکتا ہے, جادو کی علامت, اور بدبو کا ہونا بھی جادو کی علامت ہے. یہ تو کنفرم ہے. ٹھیک ہے سر, وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. کویسچن اور بھی تھے لیکن وہ پھر انشاءاللہ کسی نشست میں رکھیں گے. انشاءاللہ آج کے لیے جو ہم ڈسکس کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے نعمان فاروقی صاحب. سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اور پھر قاری عمیر بن عزیر صاحب, ماہر جادو جنات, یہ تشریف آئے. قاری صاحب آپ کی بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ. لیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو ہم اس میں میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکشن کر سکیں وہ ہم نے کی ہے. کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو موجود نہیں تھے ہمارے پاس, لیکن وہ ہمیں پوچھے گئے تھے, ریپیٹڈلی پوچھے گئے تھے, وہ میں نے شامل کر لیے تاکہ جن کے سوال تھے ان کو بھی جوابات مل سکے. لیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.